ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے وہی بہادر بادشاہ اور وفادار نوکر کی کہانی تقریباً 800 الفاظ میں زیادہ تفصیل اور مکالموں کے ساتھ لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ پڑھنے میں بھی دلکش ہو اور کہانی کا اثر بھی زیادہ ہو۔ بادشاہ اور وفادار نوکر پرانے زمانے میں ایک عظیم سلطنت تھی جس پر سلطان عزیر بن فہیم نام کا ایک بہادر اور انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت چاروں طرف سے پہاڑوں اور جنگلوں سے گھری ہوئی تھی، مگر یہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ تھی۔ سلطان نہ صرف جنگی فنون میں ماہر تھا بلکہ رعایا کا دکھ درد سننا اور انصاف کرنا اس کی عادت تھی۔ عوام اسے دل سے چاہتے تھے۔ سلطان عزیر کے محل میں کئی خادم اور سپاہی تھے، مگر ان میں ایک شخص سب سے منفرد تھا۔ اس کا نام فرید تھا۔ فرید نہ صرف ایک قابل اعتماد خادم تھا بلکہ بچپن سے ہی بادشاہ کے ساتھ رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ فرید کی وفاداری اور بہادری سب پر واضح ہو گئی۔ ایک شام جب قلعے میں جشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جاسوسوں نے خبر دی کہ پڑوسی ریاست کا ظالم حکمران راجہ ویر سنگھ اپنی فوج کے ساتھ اچانک حملہ کرنے والا ہے۔ یہ سن کر محل میں سناٹا چھا گیا۔ وزراء کے چہرے خوف سے زرد ہو گئے، مگر سلطان عزیر نے پرعزم لہجے میں کہا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، یہ سرزمین ہماری ماں ہے اور ہم اسے آخری سانس تک بچائیں گے۔ فرید نے فوراً جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی تلوار کا وار دشمن کا حوصلہ توڑ دے گا، مگر اجازت دیجیے کہ میں بھی آپ کے شانہ بشانہ لڑوں۔ رات کے اندھیرے میں دشمن نے قلعے کے بڑے دروازے پر حملہ کیا۔ منجنیقوں کی گرج اور تلواروں کی ٹکر کی آواز ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ آسمان دھوئیں اور شعلوں سے سرخ ہو گیا۔ سلطان اپنی زرہ پہنے، تلوار ہاتھ میں لیے آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ فرید بھی تھا، آنکھوں میں بجلی کی چمک لی۔ جنگ شروع ہوئی تو فرید نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ ایک طرف دشمن کے وار روکتا، دوسری طرف اپنے بادشاہ کے ارد گرد ڈھال بن کر کھڑا رہتا۔ دشمن کی فوج بہت بڑی تھی، مگر سلطان اور اس کے سپاہی ڈٹے رہے۔ اچانک ایک دشمن تیر انداز نے قلعے کی فصیل پر چڑھ کر تیر چلایا۔ تیر سیدھا سلطان عزیر کے سینے کی طرف آ رہا تھا۔ فرید نے یہ منظر دیکھا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر بادشاہ کے سامنے آ کر اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا۔ تیر اس کے سینے میں لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سلطان فوراً جھک کر فرید کو سنبھالنے لگا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرید، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ میری جگہ تمہیں نہیں لگنا چاہیے تھا۔ سلطان کی آواز بھر آ گئی۔ زخمی فرید نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بادشاہ سلامت، یہ تو میرا فرض تھا۔ آپ صرف میرے بادشاہ نہیں، میرے دوست، میرے بھائی ہیں۔ اگر میری جان سے یہ سرزمین بچ سکتی ہے تو یہ سودا بہت سستا ہے۔ سلطان کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے غصے اور جذبے کے ساتھ اپنی فوج کو للکارا، یہ جنگ ہم فرید کے لیے جیتیں گے، کوئی دشمن زندہ